Allahu Akbar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی پناہ، ریگستانی سفر کی جان لیوا دشواریاں، دور دور تک تپتی ہوئی ریت، سورج سے نکلنے والی تیز شعاؤں سے دہکتی ہوئی فضا، جسم کو جھلس دینے والی لو کی تندو تیز چھکڑ، حد نظر تک نہ کہیں سایہ، نہ پانی اور نہ بھوک مٹانے کا کوئی سامان۔ ابھی ابھی ان قافلوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ ہر ایک بھوک پیاس سے بدحال ہے، ہونٹ خشک ہیں، حلق میں کانٹے ہیں، بدن گرمی کی شدت سے تپ رہا ہے۔ پڑاؤ کی یہ ٹھنڈی ہوا، سایہ، پانی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ قافلے کا ہر فرد نہ صرف اپنی بھوک پیاس مٹانے اور آرام لینے میں مصروف ہے، بلکہ قافلے کے دور اندیش لوگ اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر رہے ہیں، کھانے پینے کے دوسرے سامان حاصل کر کے ذخیرہ کر رہے ہیں، اپنی تھکن دور کر کے اپنے آپ کو آنے والے سفر کے لیے تازہ دم بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہ جانے اب یہ سایہ اور پانی کتنے فاصلے پر مہیا ہوگا اور کب آرام اور راحت کا موقع میسر آ سکے گا۔ مگر ان قافلوں میں کچھ ایسے لاپرواہ، نادان اور بے فکرے بھی ہیں جنہوں نے چند گھونٹ پیے، دو چار نوالے حلق سے اتارے اور مٹر گشت کرنے میں لگ گئے۔ انہیں کچھ ہوش نہیں کہ چند لمحوں میں جب قافلہ چڑھ پڑے گا تو پھر وہی جان لیوا گرمی ہوگی، سورج کی تمازت ہوگی، لو کے جھکڑ، تپتی ریت اور دہکتی ہوئی فضا، اور کہیں سایہ نہ ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا پڑاؤ نامعلوم کتنے فاصلے پر ہوگا، اور پھر کیا خبر کون پڑاؤ تک پہنچ سکے گا اور کون راستے کی جان لیوا صعوبتوں کے مقابلے کتاب نہ لا کر راستے ہی میں دم توڑ دے۔ کس قدر افسوسناک ہے قافلے کے ان غیر سنجیدہ افراد کی نادانی، لاپرواہی، بے فکری اور غیر ذمہ داری۔ اپنے سفر کی ضرورت اور سہولت کا ہر سامان یہ لوگ اس پڑاؤ سے حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہیں کوئی فکر نہیں، نہ انہوں نے اپنے برتنوں میں پانی بھرا کہ آگے کے دشوار سفر میں ان کے کام آئے، نہ کھانے کا کوئی سامان حاصل کیا کہ یہ اپنی بھوک مٹا سکیں، نہ سخت گرمی سے بچنے کے لیے انہوں نے کچھ اپنے ساتھ لیا۔ نادانی، بے پرواہی اور بچکانہ پن کے ساتھ یہ دوسروں کو دیکھتے رہے۔ وقت گزر گیا اور قافلہ پھر چل پڑا۔ ذرا اندازہ کریں ان دانش مندوں کے سفر کی سہولتوں کا جو سفر کی تکلیفوں سے بچنے اور مقابلہ کرنے کا ہر سامان پڑاؤ سے لے کر چلے، جن کے برتن میں پانی اور کھانا بھی ہے، لو اور دھوپ سے بچنے کا سامان بھی ہے، اور تپتی ہوئی ریت سے حفاظت کی چیزیں بھی۔ اور کیا حال ہوگا ان بے پرواہ نادانوں کے سفر کا جو خالی ہاتھ پڑاؤ سے چل پڑے، نہ پاس کھانا، نہ پانی، نہ دھوپ سے بچاؤ کا کوئی سامان، اور نہ ہی کوئی آرام اور سہولت کی چیزیں۔ زندگی کا یہ سفر جو میں اور آپ طے کر رہے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب و غریب سفر ہے۔ قافلے برابر چل رہے ہیں ہماری زندگی کے دشوار راستوں پر، ان قافلوں کے ساتھ میں اور آپ بھی چل رہے ہیں، چاہیں یا نہ چاہیں سفر جاری ہے۔ اس راہ میں شیطانی ہواؤں کے جھلسا دینے والے جھکڑ ہیں، نفس کی بےتاب کر دینے والی خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں کے الجھا دینے والے جال بھی ہیں، گناہوں کے تباہ کر دینے والے حملے بھی ہیں، اور آدمی کو غیر سنجیدہ، لاپرواہ اور نادان بنا دینے والی فضا بھی۔ ان تباہ کن مصیبتوں سے بچنے اور ان ہلاک کر دینے والی قوتوں سے مقابلہ کرنے اور ان کے شر سے محفوظ رہتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات کی ایک گردش میں جگہ جگہ ایسے پڑاؤ مہیا کیے ہیں کہ میں آپ ان پر پہنچ کر اگلے سفر کے لیے خود کو تازہ دم بنا سکتے ہیں، آنے والے سفر کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، ہلاکت خیز قوتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مدافعت کا ہر سامان لے سکتے ہیں، ہر طرح سے مسلح اور تیار ہو کے اگلے مرحلے کی طرف سفر شروع کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کی راہ میں ہر سال 11 مہینے گزرنے کے بعد ایک مہینہ آتا ہے جو اپنے ساتھ برکات، خیرات، حسنات کے بے پایا ذخیرے لے کر آتا ہے، اور زندگی پر رواں دواں قافلوں کے ہر فرد کو یہ موقع میسر آتا ہے کہ وہ ایک بار پھر تازہ دم ہو جائیں، آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سہولتیں فراہم کریں، نئے حوصلے، تازہ ولولے اور اٹل ارادوں کے ساتھ اطمینان کی فضا اور بصیرت کی روشنی میں اپنا نیا سفر شروع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو یہ موقع پھر فراہم کیا ہے۔ میں اور آپ اپنی دانشمندی، دور اندیشی، حسن تدبیر اور محنت سے اس مہینے میں اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ سال بھر تک اپنے نفس اور شیطان سے نمٹنے میں جواں مردی دکھا سکیں، خواہشات کو زیر کرنے میں حوصلہ اور ہمت سے کام لے سکیں۔ اس مہینے کی عبادتوں اور ریاضتوں سے اپنے اندر اتنی توانائی پیدا کر لیں کہ نہایت آسانی کے ساتھ اپنے اگلے سفر کو طے کر سکیں۔
یہ بات تو میں اور آپ ہی جان سکتے ہیں کہ اس مہینے کے ساتھ میں اور آپ کیا سلوک کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اوپر خود نگران ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اس مہینے اور اس کی خوبصورت راتوں کو یوں ہی ضائع کر دیں اور اس سے کچھ حاصل نہ کر سکیں۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو ذرا اندازہ کریں بے بسی، بے چارگی اور ان مشکلات جو آنے والے 11 مہینے کے طویل عرصے میں مجھے اور آپ کو فیس کرنی ہے۔ شیطان کی بے پایہ ذریت، نفس جیسے مکار دشمن کے تباہ کن حملوں کا کیسے طے کریں گے میں اور آپ اس سفر کو؟ کیسے برداشت کریں گے کہ تمام تکلیفوں کو؟ کیسے بچا سکیں گے اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے؟ پھر یہ موقع 11 مہینے کی طویل گردش کے بعد ہی میسر آئے گا، اور کیا پتہ کہ اس سفر میں کون ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائے۔ سمجھدار، دانش مند اور دور اندیش مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کیا، دل کو اور روح کو تازہ کیا، روزے رکھ کے محاسبہ کیا اور تقوی کی قوت اپنے اندر پیدا کی، قرآن کی تلاوتوں سے اپنے دل کو جلا بخشی اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچاننے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی راہ میں اپنا دل پسند مال بھی خیرات کر دیا اور اپنے نفس کو دنیا کی تمام گندگیوں سے صاف کر دیا اور اپنے رب کا قرب حاصل کر لیا۔ یہ موقع شناس تاجر ہیں، انہوں نے موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اسلام خاص اوقات اور مقامات کو خاص طور پر مقدس بنا دیتا ہے۔ اگرچہ ایک مومن یقینی طور پر کسی بھی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو سکتا ہے، اس کی تسبیح کر سکتا ہے، اس کو یاد کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات اور بعض مقامات کے ساتھ خاص اور انوکھی نعمتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام زمین کو عبادت اور سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا، مگر 3 مساجد کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس میں ادا کی ہوئی نمازوں کے ساتھ خاص عنایات اور اجر رکھ دیے۔ اسی طرح 12 مہینوں میں سے رمضان کو خاص اہمیت دی، پھر رمضان کی 30 راتوں میں سے ایک رات کو خاص الخاص بنا دیا۔ یہ اوقات اور مقامات مومن کے اندر وہ تڑپ پیدا کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج ہم ڈیجیٹل انتشار اور مادیت پرستی کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہماری عبادات بھی روزمرہ کے معمولات کے درمیان مختصر اوقات میں سمٹ کر رہ گئی ہیں، جن سے ایک مکمل روحانی تجربہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ اہم عبادات کے لیے خاص اوقات ہی نہیں بلکہ وہ تجربہ بھی چاہیے کہ جس سے ہم اپنی زندگی کی سمت کو واضح رکھ سکیں۔ لہٰذا اسلام نے اس خاص روحانی تجربے کے حصول کے لیے ہمیں ایسے موقع فراہم کیے ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کی تمام معمولات کو ایک طرف رکھ دیں اور ان خاص اوقات میں اپنے رب کو پکاریں۔ ان خاص اوقات میں خاص مہینے رمضان کی خاص راتیں اور پھر ان میں لیلۃ القدر بہت مبارک ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں، اللہ نے لیلۃ القدر کو امت سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ وہ اس کی حصول کی امید میں پورے مہینے کی عبادت کریں۔ اس نے جمعے کے روز خصوصی قبولیت کی گھڑی کو پوشیدہ کر دیا تاکہ بندہ دن بھر اپنے رب سے دعائیں کرتا رہے۔ اس نے اپنے اسم اعظم کو اپنے تمام اسماء الحسنی میں پوشیدہ کر دیا تاکہ بندے اس کے تمام ناموں کو پکاریں۔ اس نے انسان کی زندگی اور قیامت کی گھڑی کو پوشیدہ کر دیا تاکہ انسان ساری زندگی نیک اعمال کی جدوجہد میں مشغول رہے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرے۔ لیلۃ القدر اردو زبان میں قدر 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ ایک قدرت یعنی کسی چیز پر اختیار یا طاقت رکھنا، دوسرا تقدیر کے معنوں میں جس کا مطلب ہے چیزوں کا منصوبہ بنانا، ان کا اندازہ اور پیمانہ مقرر کرنا، اور تیسرے معنی قدر و قیمت یا کسی چیز کی مقام عظمت کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمام پیمانے بھی ہیں اور قوتیں بھی۔ لیلۃ القدر کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیمانہ مقرر کیا۔ سورہ قدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان 10 راتوں میں اگر لیلۃ القدر مل جائے تو ذرا اندازہ کریں کہ کتنی نیک اعمال کا اجر ہم کما سکتے ہیں۔ 1.5 لاکھ فرض نمازیں ادا ہو سکتی ہیں 1000 مہینوں میں، 2500 رمضان کے روزے، 150 عید کی نمازیں، 4500 جمعے کی نمازیں اور 83 سال کی زکوٰۃ کی ادائیگی 1000 مہینوں میں ممکن ہے۔ ایک رات جو کہ مغرب سے شروع ہو کے طلوع فجر تک رہتی ہے، اس میں تقریباً 7 سے 8 گھنٹے بنتے ہیں۔
اب ان 1000 مہینوں میں اور اس رات میں جو کہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کے برابر ہے، اگر ہم اندازہ کریں تو ہر 1 گھنٹہ 10 سال کے برابر اور ہر 6 منٹ میں 1 سال۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مبارک رات بنایا۔ سورہ قدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس رات میں اللہ کے حکم سے فرشتے ہر کام کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ گویا کائنات کے دن رات کے نظام میں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اللہ نے ایک رات ایسی مخصوص کی ہے جس میں سال بھر کے فیصلے اور احکامات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کا نزول اور کائنات کے نظام کی تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کو خاص قدر و قیمت عطا کی ہے کہ اس میں انسان کی ہدایت، ضروریات، موت اور زندگی، رزق اور عمر کے فیصلے اس رات میں طے پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ تم اس رات کی اہمیت کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، اور دوسرا یہ شوق دلا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، لہٰذا تم اس کی عظمت اور مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ امام رازی کہتے ہیں کہ دراصل عربی زبان میں کسی چیز کی کثرت اور بہت بڑی تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے الف یعنی 1000 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں 1000 مہینے سے مراد ایگزیکٹلی 1000 مہینے نہیں ہیں، بلکہ وہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخر کی 5 طاق راتوں میں سے کون سی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کا تعین نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخر 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری اور مسلم حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم و بد نصیب ہے۔ دو بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کے حضور قیام کرنا، سجدہ ریز ہو جانا، تلاوت قرآن کرنا، گناہوں پر گڑ گڑانا، توبہ و استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا ایسی چیز ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اور ہدایت نازل فرمائی جس نے آنے والے ہزاروں برسوں کے لیے انسان کا مقدر متعین کر دیا۔ مختلف قوموں، نسلوں اور تہذیبوں کی تقدیریں طے ہو گئیں، کس کو کیا ملنے والا ہے یہ طے کر دیا گیا۔ اخلاق، اقدار، احکامات اور شریعت کے حوالے سے اس کتاب کے ذریعے جو کچھ عطا کیا گیا یہ وہ کام تھا جو ہزاروں برسوں میں بھی نہیں ہو سکتا تھا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک رات میں انجام فرما دیا۔ ایک اور اہم نقطہ سمجھنے کا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے میں اور اس کے تدبر کرنے میں بہت فرق ہے۔ کسی عام مسلمان سے جا کے پوچھیں کہ سورہ بقرہ میں کیا ہے، سورہ کہف ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں۔ جب ہم کسی سیل کو، گھر کے اپلائنسز کو، کپڑے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہم کتنی ریسرچ کرتے ہیں، اور اب یہ دیکھیں جب ہم رمضان میں اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس تلاوت سے کیا سیکھتے ہیں، ان راتوں سے میں اور آپ کیا حاصل کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ لیلۃ القدر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے تو ہم اس کی کتنی فضیلتیں سمیٹتے ہیں۔ اس رات کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے فرشتوں کے ساتھ آسمان دنیا سے زمین پر جوق در جوق نازل ہوتے ہیں۔ زمین اور آسمان فرشتوں سے بھر جاتے ہیں اور وہ انسانوں تک اللہ کا کلام اور پیغام پہنچاتے ہیں جو سلامتی کا پیغام ہے، دل کی سلامتی، گھروں کی سلامتی، قوم اور تہذیب و تمدن کی سلامتی۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے گلیوں اور راستوں میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں جو اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس رات جبریل امین تشریف لاتے ہیں، سید الملائکہ، ان کا مقصد وحی لانا تھا۔ اب جب کہ وحی کا سلسلہ ختم تو کوئی وجہ نہیں مگر لیلۃ القدر ایسی رات ہے جس میں جبریل امین خود دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جب ہمارے گھر میں کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہم کیا تیاری کرتے ہیں، اور سوچیں لیلۃ القدر میں کوئی عام مہمان نہیں، جبریل امین تشریف لے کر آتے ہیں۔
یہ رات سلامتی اور امن کی رات ہے، اینول بونس کی رات ہے۔ لائن میں لگ جائیں، عبادتیں کریں، تلاوت کریں، قیام کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ سوال یہ آتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہے۔ منصوبہ بندی اصل میں کامیاب انسانوں کی عادت ثانیہ اور ناکام انسانوں کی کمزوری ہے۔ جو شخص منصوبہ بندی کے ذریعے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، در حقیقت وہ ناکامی کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے۔ انگلش میں کہا جاتا ہے if you fail to plan, plan to fail۔ بحیثیت مسلمان اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے ہر کام کی منصوبہ بندی کرنا انتہائی ضرورت ہے، اپنے اوقات کی، اپنے اعمال کی، اپنے ریسورسز کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ علامہ ابن جوزی نے منہاج القاصدین میں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک ایسی ڈائری تجویز کی تھی جس میں انسان مختلف خوبیاں اور خامیاں لکھ لے اور خوبیوں کو بڑھانے اور خامیوں کو گھٹانے کی کوشش کرتا رہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ہر لمحہ یہ سوچتے رہو کہ تم خدا سے کتنے قریب ہوئے اور شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرما دیجیے۔ عفو کے معنی صرف معاف ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے معنی بھلا دینا بھی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس رمضان کو دی بیسٹ رمضان بنانا ہے، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے آخر کی 5 طاق راتوں میں۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ اللہ کے پرہیزگار بندوں میں سے کچھ اس رات کو نماز میں گزارنا پسند کرتے ہیں، کچھ قرآن میں اور کچھ دعاؤں میں۔ مجھے اور آپ کو بھی اس رات کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ کسی میں دعائیں کرنی ہیں، کسی میں رب کے آگے قیام کرنا ہے، کسی میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کسی میں تسبیح اور ذکر کرنا ہے، کسی میں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ ذکر کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ کلمات دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کو 10 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور وہ اس کے لیے شام تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے، اور کوئی بھی اس سے زیادہ افضل کام نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ کیا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کی غلطیاں مٹا دی جاتی ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ گو کہ قرآن کا ہر ایک لفظ انتہائی اہم اور ہر آیت جامع آیت ہے، مگر ان 5 طاق راتوں میں چند حصوں کا مطالعہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اپنے رب سے محبت کرنی ہے تو آیت الکرسی اور سورہ حشر کا آخری رکوع فائدہ مند ہوگا۔ اگر مجھے اور آپ کو اپنا مقام سمجھنا ہے تو سورہ تحریم کی تلاوت اور اس پہ تدبر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مومنین کے لیے بشارتیں، استقامت دین، دعویٰ کی اہمیت کے لیے سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30 سے لے کے 36 تک میرے اور آپ کے مطالعے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ سورہ فرقان اخلاقی خوبیاں سکھائے گی۔ سورہ حجرات ہمیں اخلاقی خامیاں اور خوبیاں کے ساتھ ساتھ اپنا احتساب کرنا سکھائے گی۔ یہ راتیں بہت اہم ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اس بات پر غور کرے تو آئندہ سالوں میں اس کے ساتھ رونما ہو سکتی ہیں، تو اس رات میں اس کے لیے بے پناہ امید اور خوف موجود ہے، یعنی آنے والے سال میں کیا پتہ کسی پیارے کے ضائع ہونے، کسی کمزوری یا بیماری کا آغاز ہو، کسی تلخ کشمکش کا سامنا کرنا پڑے، اللہ نہ کرے ایمان یا کسی مال کی تباہی نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اپنے رب سے تعلق میں کوئی خرابی یا نقصان ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے سال میں اپنے گھر والوں کے لیے کوئی بہت بڑی خوشی، اپنے کیریئر کے لیے کوئی بہت بڑی کامیابی، کوئی شادی کی خوشی، کوئی پرانے مسائل کا حل، کوئی نئی دوستی یا کسی کے ساتھ بہترین تعلقات اور اپنے رب سبحانہ و تعالی سے قرب حاصل ہو۔ جب انسان ان تمام باتوں پہ غور کرتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ یہی وہ رات ہے جس کو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں مانگنے میں گزارنی ہے، اس سے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں
اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے انسانوں کی تقدیریں نیچے ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی جج کے کمرے کے باہر بیٹھ کے اپنی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس شخص کی کیفیت کو سوچیں، اس کے دل پہ کیا گزرے گا کہ ایک کوئی بھی لمحہ آئے گا اور اس کی تقدیر پلٹ دی جائے گی۔ چلیں دعا مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ہر اس چیز سے محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اور ہر اس عمل سے محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت سے مجھے قریب کر دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنۃ ونجنا من النار واصلح لنا شاننا کلہ۔ اے اللہ، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں جنت میں داخل کر، ہمیں دوزخ سے بچا اور ہمارے تمام حالات درست کر دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے زوج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیاں بدلنی ہے۔ آج ہم جس مادی پسند دنیا میں رہ رہے ہیں، جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بے شمار ترقی ہو رہی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ زمانہ بہت تیز ہو گیا ہے۔ وہ فاصلے جو پہلے برسوں میں طے ہوتے تھے وہ اب منٹوں اور سیکنڈوں میں طے ہوتے ہیں۔ جو آواز کہیں نہیں پہنچ پاتی تھی وہ اچانک ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن فی الواقع اس صدی میں اخلاق، روح اور اقدار کی جو موت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے دنیا کی تاریخ میں یہ صدی سب سے زیادہ خون ریز صدی ہے۔ آج ہر شخص ہی مضطرب اور بے چین ہے۔ اس کا علاج وہی سلامتی کا پیغام ہے جو شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ انسانیت کے لیے امن و چین، سکون و نجات اور بہتری اگر کسی چیز میں پوشیدہ ہے تو اس کلام الہی میں پوشیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی نجات کی سلامتی والی رات لیلۃ القدر میں اتارا تھا۔ امت مسلمہ کو اس کتاب کا امین بنایا تھا اور یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں گے، غور و فکر کریں گے، تلاوت کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات میں دعائیں کرنے، صدقات کرنے، تسبیحات کرنے، ذکر کرنے، قیام کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور اس پیاری کتاب کی قدر و قیمت کو جاننے، پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allahu